العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ دیکھیں، خلقت حضرت آدم کے وقت، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اکثر اوقات جو ہے اس چیز کو ہم بھول جاتے ہیں، تو وہاں پر جو پہلا ہوا شیطان اور یعنی آپ سمجھ لیں کہ ملائکہ کے درمیان، کہ ملائکہ نے حضرت آدم کو سجدہ کیا حکم خداوندی پر، لیکن ابلیس نے نہیں کیا۔ تو وہاں پر اس نے، یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ بات کہی کہ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا، انہیں امیدیں دلاتا رہوں گا، اور جو تو امر کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، یہ جانوروں کے کان چیرتے رہیں گے۔ انسان یا ملائکہ؟ نہیں، انسان کے نام، یعنی یہ دشمنی اس کی حضرت آدم اور اس کی آل سے تھی، یہ جانوروں کے کان چیرتے رہیں گے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور جو تو امر کرتا ہے میں اس کو تغییر دیتا رہوں گا۔ خداوند متعال نے جواب دیا کہ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ ذَلِكَ، جو بھی تیرے راستے پر چلے گا، تیری سبیل پر چلے گا، وہ خسارے میں ہوگا۔ تو حضرت آدم کے ذریعے سے خداوند متعال انسانیت سے مخاطب ہوا، کہا کہ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم سب نیچے چلے جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آ جائے، اگر تم نے اس کی پیروی کی، تو پھر نہ ہی تمہیں کوئی خوف ہوگا، نہ ہی تمہیں کوئی رنج ہوگا، نہ ہی کوئی پریشانی ہوگی۔ یعنی ہدایت کا ذمہ خداوند متعال نے خود اپنے ذمہ لیا کہ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، کہ تمہاری ہدایت کی ذمہ داری میرے لیے ہے۔ اور انبیاء کے سلسلے کو جاری رکھا انسانوں کی ہدایت کے لیے، پھر ان کے اندر کتاب بھی رکھی۔ ایک دوسرا سبب جو انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کے بعد، کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کے ساتھ خداوند متعال نے کتاب کو بھی رکھا، اپنے آئین کو بھی رکھا اور میزان قرار دیا۔ اور خداوند متعال نے خلقت، جو یہ تمام مخلوقات ہیں، ان کی رہنمائی کے لیے انبیاء کا انتخاب کرنے کے بعد کہا کہ سورہ حدید میں ہمیں ملتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، کہ ہم نے انبیاء کے ساتھ کتاب بھی نازل کی، میزان بھی نازل کیا۔ تمام انبیاء اپنی ذمہ داری نبھاتے آئے اور لوگوں کو اللہ کی سبیل کی طرف بلاتے رہے، ہدایت کے راستے پر بلاتے رہے کہ تم اللہ نے جو ہدایت بھیجی ہے، خداوند متعال نے جو تمہارے لیے قانون بنایا ہے، خداوند متعال نے جو تمہارے لیے آئین بنایا ہے، اس کی پیروی کرو، اس کی سبیل پر چلو تاکہ تم نجات پا جاؤ۔ کیونکہ انسان کا سفر اس دنیا کے بعد جو آخرت کا ہے وہی سب کچھ ہے۔ یا انسان دنیا میں تو چند سالوں کے لیے آتا ہے، اس کے بعد جو اس کا ابدی سفر ہے وہ قیامت کے لیے ہے، اور وہ تمام حساب کتاب دینے اس نے۔ تو خداوند متعال نے ایک آئین بنایا ہے اور ایک میزان قرار دیا ہے کہ یہ جو میں انبیاء بھیج رہا ہوں، سلسلہ ہدایت یعنی ہادی جو بھیج رہا ہوں، تمہارے اعمال ان کے میزان پر تولے جائیں گے، جیسا انہوں نے بتایا ہے ویسا تمہیں کرنا ہے۔ ان کی بتائی ہوئی راہ پر چلنا ہے، ان کی بتائی ہوئی سبیل پر چلنا ہے۔ اسی لیے تمام انبیاء نے اپنی ذمہ داری نبھائی۔ ایک نبی آتا تھا، پھر دوسرے نبی کی وہ پیشن گوئی کرتا تھا، اور یہ بتا کر جاتا تھا کہ تمہارے بعد جو نبی آئے گا وہ جب متولد ہوگا تو کیا نشانیاں ہوں گی، آسمان پر کیا نظر آئے گا۔ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی پیشن گوئی کی، اور اپنے سے پہلے جو کتاب تھی اور اپنی بھی تصدیق کی، پھر کہا کہ میرے بعد بنام احمد رسول آئیں گے، میں ان کی تصدیق کرتا ہوں، سورہ صف کے اندر آپ کو ملے گا۔ تو جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو رسول خدا کے بعد قیامت تک کے لیے انسانوں کو ہدایت کی ضرورت تھی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخوبی اپنی ذمہ داری نبھائی اور ہماری ہدایت کے لیے اپنے اہل بیت علیہ السلام کو انتخاب کیا، اپنے 12 جانشینوں کا انتخاب کیا، امام مہدی تک وصیت فرمائی۔ خداوند متعال فرماتا ہے کہ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، اے محمد آپ بشارت دینے والے ہیں اور تمام قوموں کے لیے ہادی ہے۔ تو روایت ہمیں ملتی ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ ایک دن رسول خدا وضو فرما رہے تھے، امیر المومنین تشریف لائے، ان کا ہاتھ گیلا تھا اور ان کے چہرے پر بھی پھیرا۔ تو امیر المومنین نے کہا کہ کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا۔ تو رسول خدا نے یہ جملہ کہا کہ میں اس قوم کا منذر ہوں اور تم ہادی ہو میرے بعد۔ یعنی اول امیر المومنین کے لیے، پھر ان کے جو فرزند ہیں بڑے امام حسن، پھر امام حسین اور امام مہدی تک کی وصیت فرمائی تاکہ یہ لوگ گمراہ نہ رہیں، نور کے راستے پر رہیں۔ اور خداوند متعال بھی جو ہے انہی کے ذریعے سے ہدایت کے راستے پر بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ میری رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقہ نہ بنو۔ تو جو اللہ کی رسی ہے، مضبوط رسی، وہ محمد و آل محمد علیہ السلام ہے۔ قیامت تک کہ جو انسان ان سے متمسک رہے گا کبھی گمراہ نہ ہوگا، کیونکہ یہ ضمانت رسول خدا کی دی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ ذرا واضح کر دیجیے گا، صرف جو آپ نے نام لیے ائمہ کے، یہ صرف یہی ہادی ہیں یا بارے دیگر بھی یہ لوگ ہو سکتے ہیں؟ نہیں، اسباب ہدایت اور بھی ہیں۔ قرآن ہادی ہے، قرآن ہدایت کرتا ہے، وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، کعبے کے لیے ہے کہ کعبہ عالمین کے لیے ہدایت ہے، وہ اسباب ہدایت ہے۔ رسول خدا سبب ہے ہدایت کا، ان کے بعد جو ان کے جو وارث ہیں وہ سبب ہدایت ہیں، یعنی وہ لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں۔ اسباب ہدایت میں جو سب سے بڑا سبب ہے وہ ذات رسول خدا ہے،
اور ان کے بعد ان کے اوصیاء ہیں. ٹھیک ہو گیا. فاروق تیساری صاحب، قرآن کا بھی ایک مفہوم ہے جیسے کہ علامہ صاحب نے گفتگو کی، ہدی للناس. اب لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے. پھر اللہ رب العزت خود اپنی ذات کے لیے فرماتا ہے کہ یضل من یشاء و یہدی من یشاء. اب وہ گمراہ بھی کرتا ہے اور ہدایت بھی دیتا ہے. اس سے مراد کیا ہے آپ کے نزدیک؟ ہدایت کا ترجمہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، ہدایت جو ہے وہ تو بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی ذات ہے اور ان کا راستہ ہے. اب قرآن سے کوئی کیا مفہوم لیتا ہے، حدیث سے کوئی کیا مفہوم لیتا ہے، یہ ہر ایک کا اپنا ذوق اور فہم ہے. صحیح. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دوسرے انسان کی ذوق و فہم کے یکساں نہیں بٹھایا ہے. ہر ایک کا اپنا مختلف ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ایک ہی یونیورسٹی کے اندر دو اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں لاء کالج کے، اور وہ پھر ایک ہی کیس میں کوئی پاور ڈیفنس میں جاتا ہے اور ایک جو ہے وہ اس کے پاس چلا جاتا ہے، استغاثہ کا وکیل ہو جاتا ہے. مطلب معنی تو یہی ہے کہ وہ ایک ہی جگہ پڑھے ہوئے، ایک ہی بیچ میں آئے ہوئے، لیکن ان کا فہم اور ذوق الگ الگ ہے ایک قانون کو اور آئین کو سمجھنے میں. اسی طریقے سے قرآن اور حدیث سے ہر ایک کوئی جو ہے اپنے فہم اور ذوق کے مطابق عمل کرتا ہے. اصل چیز یہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی غالبیت جو ہے وہ کس پہ اجماع رکھتی ہے، اس چیز کو دیکھا جاتا ہے. اجماع امت کیا ہے؟ اجماع امت کیا ہے کہ امت کس پہ کھڑی ہوئی ہے. صحیح. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا کہ میری امت گمراہی پہ نہیں جمع ہوگی. ایک یہ چیز یہ ٹھیک ہے کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تفرقوا سے مراد گروہ نہیں ہو جانا، چھوڑنا نہیں. کس کو؟ حبل اللہ کو، اللہ کی رسی کو. اب اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ اب یہاں پہ مفسرین نے، ہمارے اہل سنت جماعت مفسرین نے اس کے 3 معنی بیان کیے. ایک تو یہ کہ اللہ کی کتاب، کچھ نے کہا کہ دین اللہ، اچھا، اور کچھ نے کہا صحابہ رسول جس سے آپ نے دین حاصل کیا. اوہو، کیا صحابہ یا اللہ کی کتاب؟ ہاں. اب اس تینوں کو اگر یکساں کر دیں، ہم اکٹھا کر لیں کہ اللہ کی کتاب، اللہ کا دین اور صحابہ رسول، کیونکہ وہ اولا ناس تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین تھے. صحیح. اور جب ہم صحابہ رسول کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ اہل بیت اس میں ناقص ہو گئے، یہ کبھی بات نہیں ہوتی. کیونکہ مثال کے طور پہ نبی رسول ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہر نبی رسول نہیں ہوتا، لیکن رسول جو ہے وہ نبی ضرور ہوتا ہے. اس لیے اہل بیت صحابی ضرور ہوگا رسول اللہ کا، ٹھیک ہے نا، کہ ہر صحابی اہل بیت تو نہیں ہوگا. تو جب ہم لفظ صحابہ کی بات کریں گے تو مطلب گویا مراد تمام وہ لوگ جو ہے رسول اللہ کے ارد گرد تھے، ان کے اہل بیت میں وہ سب جو ہے شامل ہو گئے اس معنوں میں جو بیان کر رہا ہوں. تو ہدایت کا جو سرچشمہ ہے ہمارے پاس وہ اللہ کی کتاب ہے اور نبی کی سنت ہے. اور سنت ہم نے حاصل کی صحابہ سے اور اہل بیت سے. اور ایک اور روایت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت جو ہے اس کے کیا کشتی کے مانند ہیں. کشتی نوح کی مانند. ہاں، کشتی نوح کے مانند. جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پایا. اور میرے صحابہ جو ہے ستاروں کی مانند ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کشتی کہیں پہ بھی سفر کرتی تو ستاروں کو دیکھ کے چلتی ہے. یہ بھی ایک مثال جو دی حضور نے دنیائی مثال کو سامنے رکھ کے دی نا، کہ آپ کشتی کے مسافر ہوں گے سمندر میں تو آپ نے ستاروں کی جو ہے نا اس پہ چلنا ہے، ڈائریکشن پہ چلنا ہے کہ کہاں شمال ہے کہاں جنوب ہے وغیرہ. تو اس چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے. اہل بیت اور صحابہ کو ہٹا کے نہیں دیکھا جا سکتا ہے. اہل بیت اور صحابہ دونوں یکساں ہیں. ہاں، درجات ضرور یقیناً ان کے اہل بیت کے اعلیٰ ہیں. فرق ہے. اچھا، اہل بیت. ہاں بالکل، درجات میں آپ اہل بیت، کیونکہ اہل بیت میں سب سے پہلے تو امہات المومنین ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے نا. وہ آپ کی جو میری سب کی جو ہے نا ہماری ماں ہے، یہ ایک چیز آ جاتی ہے. ماں پہلے ہوں گی، بچے بعد میں آئیں گے نا. ہاں، لیکن صحابہ کے اندر بھی درجات ہے، اور درجات میں سب سے بلند جو درجہ ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے صحابہ میں، تمام صحابہ میں بشمول اہل بیت بھی. یہ ایک بات ہوگی. اور ہم اہل سنت جو ہے ان کو اسی طریقے سے لیتے ہیں، پہلے حضرت ابوبکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر حضرت علی. یہ ایک چھوٹا سا کوشچن نکل آیا بات سے بات جی نکل گئی. آپ نے فرمایا کہ اہل بیت اور اصحاب دونوں کا جو درجہ ہے، اہل بیت درجے میں اوپر ہے اصحاب کے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اصحاب اور کہ حضرت ابوبکر جو ہیں وہ اہل بیت کے بھی اوپر ہیں. جی، یہ دونوں کانٹرڈکٹیو باتیں نہیں ہیں؟ نہیں، کانٹرڈکٹیو باتیں نہیں. ایکسپلین کر لیں. بتا دیتا ہوں میں آپ کو. ایک چیز تو یہ ہے کہ اہل بیت جو ہے اس سے مراد امہات المومنین، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، امام حسن حسین، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم. اور آگے بھی پھر اس کی کڑیاں بنتی ہے. بنو عباس بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی اہل بیت میں آ جاتے ہیں لوگ، وہ خود کہتے ہیں. پھر آگے آ جاتے ہیں حضرت علی کے بھی جو بھائی تھے، حضرت عقیل بن ابو طالب، ٹھیک ہے نا، وہ بھی اہل بیت میں. تو اہل بیت میں تو اور بھی یوں اس طریقے سے کھلتا چلا جاتا ہے. پھر جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے کہا سلمان فارسی کے متعلق کہ وہ ہمارے اہل بیت سے، تو حضور کا قول تو ہم نفی نہیں کر سکیں گے نا. صحیح، ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے باتیں ہوتی ہیں. لیکن چونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، جن کو حضور نے اپنی حیاتی میں ہی، اب ان کا انتقال نہیں ہوا تھا، اور ان کو مصلی شریف پہ کھڑا کر دیا تھا جب تمام صحابہ بھی تھے کہ یہ نماز پڑھائیں گے. حالانکہ بی بی عائشہ نے فرمایا تھا یا رسول اللہ میرے باپ جو ہے والد بڑے نازک دل کے ہیں، وہ برداشت نہیں کر سکیں گے کہ نہیں انہی کو پڑھانا ہے.
اور ایسی بہت سی روایتیں ہیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو جو ہے نا اپنا جانشین ٹھہرایا ہے معاملات میں. علاوہ اس کے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہے وہ حضور کی جانشین نہیں ہے. نہیں، ایک معنی میں جانشین ہے، لیکن کلی ایک معنی ہوتا ہے نا کہ معنی کلی، جس میں آپ کہتے ہیں کہ مسلمان کے ہوتے ہوئے اور پھر عرصہ ہے حضرت علی کا ان کی پیروی میں، 2.5 سال تو ان کی پیروی، پھر 10 سال حضرت امام حضرت عمر کی پیروی، پھر کوئی 13 سال تقریباً حضرت عثمان کی پیروی. یہ عرصہ ہے مسلمانوں کی. ظاہر سی بات ہے وہ ایک ہمارے لیے امتثالی امر ہے، یعنی ظاہر سی بات ہم جب سیکھنا چاہتے ہیں تو صحابہ کی طرف ہی لوٹیں گے نا کہ انہوں نے کس طریقے سے معاملات کو طے کیا. حضرت علی تھے جو امام حسن حسین کو حضرت عثمان کی جو ہے نا رکھوالی پہ کھڑے کر کے گئے تھے. یہ حضرت علی تھے. انہوں نے کہا کہ تم نے یہاں کھڑا ہونا ہے دونوں کو، ان کی رکھوالی جب فتنہ نے سر اٹھانا شروع کر دیا. یہ حضرت علی کی ہی وہ زیادہ تر مشورت ہوتی تھی حضرت عمر کے ساتھ بالکل صحیح ساری معاملات میں. تو یہ چیزیں میں آپ کی بات سن رہا ہوں، بہت توجہ کے ساتھ سن رہا ہوں، بہت اچھی گفتگو فرما رہے ہیں. وہ جو سوال میرا اسٹک ہوا ہے میں اس کو جی دوبارہ جی سے دوبارہ explain کر کیجیے، دوں. شاید میں نہیں سمجھ پایا ہوں. آپ نے فرمایا کہ معنوں کے لحاظ سے اہل بیت جو ہیں وہ افضل ہیں اصحاب رسول کے اوپر. جی شاید اس سے آپ نے یہ بھی ایکسپلین کیا کہ 5 یا 6 افراد جو ہیں وہ اہل بیت افضل ہیں، باقی تو پھر جو دائرہ ہے وہ برانچ بنتی جاتی ہے. ہاں، تو وہ جو 5-6 افضل ہیں حضرت علی اگر ان میں شامل ہیں جیسے آپ نے بیان فرمایا، تو وہ اصحاب سے افضل ہوں گے یا اصحاب ان سے افضل ہوں گے؟ یہ کیسے ذرا آپ دیکھیں. تو یہ ہوتی ہے بات کہ جب آپ قرآن شریف میں یہ آیت اتری اہل بیت کے متعلق، ٹھیک ہے نا، اس آیت کو دوبارہ پڑھیں. حضرت تو حافظ قرآن میں نہیں ہوں، اگر آپ چاہیں تو تھوڑا میں کھول لوں. کون سی آیت؟ جہاں یہ آیت تطہیر جسے ہم کہتے ہیں، انما یرید اللہ لیذهب عنکم پوری آیت پڑھیں میرے سامنے، میں آپ کو بتاتا ہوں. جی، انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ہاں، اب یہاں پہ ایک بات بتاؤں. بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جب ان کی ولادت ہوتی تھی نا، نفاست، تو اٹھ کے نماز پڑھ لیتی تھی. ظہر کے بعد عصر کی نماز پڑھ. ٹھیک ہے نا، ان کو کوئی رجس کوئی تطہیر کا معاملہ تھا ہی نہیں. رجس کا معاملہ نہیں تھا. بی بی فاطمہ زہرا کا یہ معاملہ تھا. تو یہاں پہ یہ آیت اتری گئی ہے، یہ امہات المومنین کے لیے پہلی چیز. لیکن حضور کی ایک یعنی جس نا اس وقت جوش میں تھا جلال، تو آپ نے چادر بچھائی اور ان کو بھی شامل کیا اور امہات المومنین کو منع کر دیا. آپ نہیں منع کس بات کا، آیت اتری ہونے کے لیے. تطہیر کس کو کیا جا رہا ہے؟ جناب ام سلمہ والی ارے وہاں وہ ایک روایت ہے. تطہیر کیا کس کو جا رہا ہے؟ انہیں کو کیا جا رہا ہے تطہیر، تمہیں تطہیر کیا جا رہا ہے. یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے. یہاں اگر اس آیت کو اس پہ لائیں گے تو یہ تو ظلم ہے ایک طریقے سے کہ بی بی فاطمہ زہرا کے تو رجس کا کوئی معاملہ نہیں تھا. الحمدللہ وہ تو یہیں انہوں نے دیا اور وہیں پہ وہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی. ٹھیک ہے نا. تو یہاں اصل آیت کا اصل مفہوم امہات المومنین ہے. لیکن حضور کی جوش تھی اس وقت، کہا یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے، ان کو بھی شامل کر دیا جائے. آپ نے سب کو اس میں بی بی سلمہ کہہ رہے تم خیر پر ہو، گویا تم پہلے سے خیر پر ہو اس معاملے میں. یہ تو ایک اضافی معاملہ ہے. اب یہاں پہ یہ معاملہ اس بات کو لیا ہے. پھر اگر ہم یعنی ان دلائل کو اگر ہم سامنے رکھیں گے تو اس سے مراد یہ قطعاً نہیں ہو جائے گا کہ اب ہم کہیں گے بھی اہل بیت کے اندر پھر کون افضل ہے. اہل بیت کا ہی معاملہ لے لیتے ہیں. بی بی فاطمہ زہرا افضل ہے کہ حضرت علی افضل ہے؟ پھر شوہر افضل ہے کہ بیوی افضل ہے؟ علامہ صاحب سے پوچھ لوں. ایک منٹ میں آگے کرنے دیں، مجھے پتا ہے جواب کیا ہے میں، لیکن میں تھوڑا سا اور ایکسپلین کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا. ایک تو لخت جگر رسول خون، ٹھیک ہے نا، رسول اللہ کا، اور وہاں پہ حضرت علی ہے بس سگا چاچا زاد. ٹھیک ہے نا. لیکن یہاں لخت جگر رسول ہے اور ان کا آپس میں نکاح ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ رجال قوامون علی النساء، اور یہی رسول اللہ کی حدیثیں ہیں کہ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو اس کی بیوی کو کہتا کہ اپنے شوہر، تو یہ تو شریعت بن جاتی ہے. اگر وہ اجازت دیتا تو شریعت بن جاتی. ٹھیک ہے نا. شریعت نہیں ہے. شریعت میں یہی ہے کہ بیوی جو ہے وہ شوہر کی وہ کرے، اطاعت گزار ہوئے. تو تمام چیزیں جو ہے اس میں جو ہے نا شوہر کی افضلیت تو اولا ہے، بیوی تو اس میں آتی نہیں ہے. لیکن جب یہاں پہ تناقض شروع ہو جائے گا تو باتیں بہت آگے بڑھے گی. پھر یہی سوال ہوگا کہ اچھا حضرت علی افضل ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا؟ اب ان سے پوچھیں آپ. ٹھیک ہے علامہ صاحب، آپ نے میری مشکل آسان کرنی ہے. فاروق صاحب نے مجھے بے انتہا لمبے سفر پہ دوڑایا، پھر واپسی بھی لے کر آئے مصدر کے اوپر، پھر دوڑایا، پھر آسمان زمین میں گئے ہم لوگ. مگر ایک سوال اب اٹک گیا، وہ ہدایت پہ میں نے بات کرنی ہے. میرا مقصد ٹاپک بھی یہی، اسی سے ہم گہرائی میں جائیں گے، مگر صرف ذرا آپ ذرا صاف کرتے ہیں تو کلیئر ہو جائے. حضور نے فرمایا تھا کہ اہل بیت اور اصحاب دونوں ہی، جیسے مثال دی کہ کشتی اور ستارے والی مانتا، مگر اہل بیت حضور نے فرمایا کہ اہل بیت جو ہے وہ افضل ہیں اصحاب رسول کے اوپر. تو ایک عام ذہن میں بھی یہ سوال ہوگا کہ اگر جو اہل بیت 5 6 7 10 12 جو افراد فاروق صاحب بتائیں گے ان میں حضرت علی شامل ہیں، تو وہ اصحاب رسول پہ افضل کیسے ہو جائیں گے؟ اور اگر افضل ہو جائیں گے تو پھر اصحاب رسول، یعنی اس مسئلے کو آپ سادہ الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں. اور پھر وہ والا ان کا سوال کہ جناب سیدہ فاطمہ اور جناب حضرت شیر خدا، ان دونوں میں اگر یہ فرق رکھا جائے تو دیکھیں عمومی طور پر خداوند متعال نے جو ہے نا مرد کو حاکم بنایا ہے عورت پر. سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے کمالات اور فضالات اتنے عظیم ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا، اس کے لیے بہت وقت درکار ہے. لیکن امیر المومنین سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا سے زیادہ افضل ہیں کیونکہ وہ مرد ہیں.
اور رہی بات جو موضوع چل رہا ہے کہ ہدایت کے اوپر، تو جس طرح سے میں نے کہا کہ ذمہ داری اللہ کی ہے کہ لوگوں کی ہدایت کا بندوبست کرے، اور رسول خدا کے ذریعے خداوند متعال نے اس کا پورا بندوبست کیا ہے۔ پھر یہاں پر مفتی تیجانی صاحب جو ہے وہ افضلیت کے موضوع پر چلے گئے۔ وہاں بات یہ ہے کہ افضل کون ہے یہ میرا ذہن طے نہیں کرے گا، یا ہم جس چیز پر متفق ہوں یہ طے نہیں کرے گا۔ افضل ہونے کا معیار اور میزان آپ کے نزدیک کیا ہے؟ اگر افضل ہونے کا معیار اور میزان آپ کے نزدیک ہے کہ آپ متفق ہوں کہ آپ کسی کو قرار دیں کہ یہ افضل ہے، پھر تو بات جو ہے سمجھ آئے تو اس حساب سے بندہ بات کرے۔ اگر آپ کے نزدیک افضل ہونے کا معیار آپ قرآن کو دیتے ہیں یا رسول خدا کو دیتے ہیں، تو پھر آپ کو اس میزان کے مطابق جو افضل ہے وہ ماننا پڑے گا۔ قرآن آپ سے کہتا ہے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جو جانتا ہے جو نہیں جانتا دونوں برابر نہیں۔ جو جنگ کے میدان میں ثابت قدم کھڑا ہے اور جو گھر پر بیٹھا ہے دونوں برابر نہیں ہے۔ اور جو تقوی پرہیزگاری میں آگے ہے، یعنی کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہ اور جس کا ایمان کم ہے وہ دونوں برابر نہیں ہے۔ وہ شخص جو ایمان میں سب سے آگے ہے وہ اور جس کا ایمان کم ہے دونوں برابر نہیں ہے۔ اب اگر آپ نے قرآن کو میزان بنا لیا ہے تو پھر آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ جو خداوند متعال نے سب سے بڑی فضیلتوں میں اگر کوئی فضیلت قرار دی ہے وہ ہے علم کا ہونا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو خلق کیا اور اس سے خود علم دیا، وعلم آدم الاسماء، پھر کہا کہ اس جیسا علم تمہارے پاس ہے، کیونکہ انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ اس سے خلق کر رہے ہیں جو زمین پر فساد کرے گا۔ تو خداوند متعال نے علم خود دیا، نہ کہ فرشتے کے ذریعے، کیونکہ فرشتے کو سجدہ کروانا ہے، کیونکہ اب جو برتری ہے اگر حاصل ہے کسی چیز کو تو وہ علم کو حاصل ہے۔ تو وہاں پر جو چیلنجر آیا ہے شیطان، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ یہ مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں۔ حالانکہ چیلنج کیا ہوا ہے، ایسا علم ہے کسی کے پاس تو اسے یہ کہنا چاہیے کہ بھائی اس سے بڑھ کر میرے پاس علم ہے، میں شو کرتا ہوں۔ بلکہ اس نے کیا کیا، اپنا ایک ذہنی قیاس کیا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے۔ تو خداوند متعال نے جو معیار رکھا تھا وہ علم رکھا تھا، اور قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، خدا اسے بلند رکھے گا جسے اس نے علم عطا کیا ہے۔ علم خداوند متعال کی طرف سے اللہ کا ہادی جو ہوتا ہے وہ لے کر آتا ہے۔ تو یہاں پر اگر میزان قرآن ہے تو علم کی بات ہے، تو ہم پہلے سوچیں گے کہ بھئی سب سے بڑھ کر علم کس کے پاس ہے رسول خدا کے بعد؟ عالم الناس کون ہے، کہ وہ شخصیت کون ہے کہ جس کے پاس تمام کے تمام صحابہ جاتے ہیں اور سوال پوچھتے ہیں؟ فقط ایک واحد شخصیت رسول خدا کے اصحاب میں آپ کو ملے گی کہ جو ممبر پر بیٹھ کر کہتا ہے کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدون۔ بنی اسرائیل نے بھی تقاضا کیا، یہ مثالیں خداوند متعال نے ہماری ہدایت کے لیے بیان کی ہیں کہ بنی اسرائیل میں لوگوں نے کہا کہ ہمارے لیے آپ بادشاہ کو چنیں، الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، تو وہاں پر جو چنا گیا طالوت کو آپ جانتے ہیں، یہ ساری چیزیں سن چکے ہیں۔ تو وہاں پر لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھائی اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، تو خداوند متعال نے جواب دیا کہ ہم نے اسے اس لیے چنا ہے کہ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، کہ اس کے پاس علم بھی ہے اور جسم بھی ہے، یعنی شجاعت بھی ہے۔ تو جس کے پاس علم ہو، شجاعت ہو، وہ یعنی جس کے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں اس لیول پر نہیں ہے۔ یہ تو ایک کامن سینس کی بات ہے۔ اگر تو آپ قرآن سے یہ درس لیتے ہوئے، ان آیتوں سے ہدایت لیتے ہوئے اسی میزان کو قرار رکھیں گے تو یہاں پر بھی یہی میزان رہے گا کہ علم کس کے پاس ہے، یعنی علم کا ہدایت کا تعلق ہے۔ بالکل علم کا ہدایت کا تعلق ہے۔ ہدایت پہ کیوں نہیں ہے؟ کون؟ نیوٹن، آئنسٹائن؟ نہیں، اس کے پاس خدا علم نہیں ہے، وہ تو ایک مخصوص چیز کا علم رکھا ہوا ہے۔ کیا وہ اس چیز کا مصداق ہے کہ کہے کہ سلونی سلونی مجھ سے اگر پوچھو تمام علوم میرے پاس ہے؟ نہیں، وہ تمام خشک و تر دنیا کے نہیں جانتا، اگر جانتا بھی ہے تو مخصوص علم جانتا ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو آپ اسے انجینئرنگ کا سوال نہیں کریں گے، اگر نیوٹن کا علم سائنسی ہے تو آپ اس سے جو ہے وہ میڈیکل کا سوال نہیں پوچھیں گے۔ یعنی وہ بات ہو رہی ہے یعنی کل علوم پر۔ تو بات یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقل کل ہیں۔ وہ اگر آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ واہل بیت اطرتی، کہ میں تم میں قرآن و اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو رسول خدا اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس سب سے بڑھ کر علم ہے، یہ قرآن کے وارث ہیں، قرآن ان کے ساتھ ہے، یہ قرآن کی تشریح کر سکتے ہیں، آئین خدا لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں، قرآن کے تمام خشک و تر یہ جانتے ہیں۔ جب رسول خدا آپ سے کہہ رہے ہیں کہ میں محمد ضمانت دیتا ہوں اگر تم ان سے متمسک رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، تو جو گمراہی سے بچائے، کسے کہہ رہے ہیں؟ آپ اور میں تو وہاں نہیں تھے۔ تو جو گمراہی سے بچائے اور جسے ضرورت ہو کہ وہ وہاں سے ہدایت لے، تو یہ دونوں کبھی بھی کسی بھی سینس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ کو یہ مثال خداوند متعال کی بہترین دی ہوئی کہ موضوع بھی ہمارا ہدایت ہے کہ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع ممن لا یہدی الا یہدی، کہ حق یہ ہے کہ جو ہدایت کرتا ہو اس کی پیروی کی جائے، نہ کہ جو محتاج ہدایت ہو اس کی پیروی کی جائے۔ فما لکم کیف تحکمون، یہ تم کیسی قضاوت کرتے ہو؟ اب اگر جب رسول خدا کے فرمان پر غور کریں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو میزان دیا ہے کہ یہ رسول اہل بیت میرے تمام علوم جاننے والے ہیں، تم کبھی ان سے آگے نہ چلنا، یہ ساری روایتیں موجود ہیں، یعنی
اچھا یہ سب احادیث میں ہے، احادیث میں ان سے کبھی آگے قدم نہ بڑھانا، یہ سیکھے سکھائیں، ان کے ہمیشہ پیچھے چلنا، تو جو آپ کو ہدایت سے بچائے۔ دوسری بات یہ کہ میرے لیے واضح ہو گیا ہے کہ تمام جو بھی محدثین نے سب سے زیادہ جو اگر کسی حدیث کو روایت کیا ہے، نقل کیا ہے، تو وہ کتاب اللہ و اہل بیت کی ہے۔ مسلم میں بھی ہمیں ملتا ہے کتاب اللہ و اہل بیت۔ پھر یہاں پر سنت بنتی نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ کہیں گے کہ رسول خدا نے سنت چھوڑی ہے تو پھر یہ سوال اٹھے گا کہ وہ کون سی سنت ہے جو رسول خدا نے اپنی مہر لگائی ہے کہ یہ میری سنت ہے، اس پر تم عمل کرنا۔ اگر سنت ہی چھوڑی ہے اور وہ سبب ہدایت تھی، اگر وہ اللہ کے رسول چھوڑ کر گئے تھے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ خلفاء کے شروع کے ادوار میں حدیث بیان کرنے پر ہی پابندی تھی، تو جو چیز ہدایت کرتی تھی، یعنی جسے ہدایت کرنی تھی، اس پر پابندی لگی ہوئی تھی۔ تو یہ در حقیقت وہ ضعیف روایتیں ہیں۔ مجھے افسوس ہوا کہ تیجانی صاحب نے پتہ نہیں کیوں ضعیف احادیث سے استدلال کیا۔ بہرحال ٹائم میرا خیال ہے میں زیادہ بول چکا ہوں، آپ مفتی صاحب کو ٹائم دیں تھوڑا۔ یہ نہیں پتہ انہوں نے کون سی حدیث کو ضعیف قرار دے دیا۔ اب جو حدیث سنت کے بارے میں آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل مستند حدیث ہے، متفق علیہ ہے، علیکم بالسنت سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہ بالنواذج، نواذج یعنی پیچھے جو دانت ہوتے ہیں نا اس سے جگڑ کے رکھ لو، کہ اس کو اتنا سختی سے پڑھو کہ دانت جو تو سنت میری سنت اور میرے بعد خلفاء الراشدین المہدیین کی سنت۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا ہے کہ میری کثرت سے خلفاء ہوں گے، کثرت کثیر، میرے خلفاء کثیر ہوں گے۔ اچھا اب یہاں پہ حضرت نے فرمایا ہے کہ سنت نہیں ہو سکتی، تو اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ فیہم اسوۃ حسنہ، کہ آپ حضور کی سنت سے لیں۔ اب حضور کی سنت سے نہیں لیں گے تو کس کی سنت سے لیں؟ اسوۃ، تو قرآن کی آیت ہے۔ اسوۃ سے مراد ہی کیا ہے کہ آپ نے اس کو رول ماڈل لینا اپنے لیے، حضور کے۔ حضور کیسے کھاتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے چلتے تھے، کیسی وہ مخاطب ہوتے تھے لوگوں سے، یہی تو ہم نے لینا ہے ان سے۔ اور یہ کون بتائے گا حدیث؟ ظاہر سی بات ہے جو ان کے قریب ترین ہوں گے نا وہ ان سے پابندی لگی ہوئی تھی۔ نہیں، یہ غلط بات ہے، معذرت کے ساتھ یہ تو مستند بات ہے۔ میں بتا رہا ہوں، میں اگر بات کر رہا تھا تو کہہ رہے تھے کہ ہم معذرت چاہتا ہوں، یا تو ان کے پاس معلومات غلط طریقے سے آ گئی ہے، ہو سکتا ہے مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہو۔ نہیں پھر مجھے ایڈریس دینا پڑے گا ان جگہوں کا، آپ دیکھ لیں بھائی، آپ نہیں سن لیں محترم، سن لیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا بیان کرنے سے مانتی، یہ تو غلط بات ہے، کبھی بھی کسی دور پہ کبھی نہیں۔ بات یہ تھی کہ جب حضور کی حدیثوں کو لکھنا شروع کیا تو پہلے جو صحابہ تھے اولا ابو بکر عمر، انہوں نے کہا، منع کیا کہ یہ مخالطہ نہیں ہو جائے قرآن کی آیات سے، صرف اس بات سے کہ قرآن شریف کو اس وقت جو ہے کیونکہ بالکل بین الدفتین نہیں آیا ہوا تھا، منع کیا نماز نہیں سن لیں میری بات نا، پہلے تو بین دفتین نہیں آیا ہوا تھا، کہہ لیں کہ ہم صرف یہ ہے کہ آپ جو کچھ لکھ رہے ہیں کہیں ایسا، اب آپ کو بتاؤں کہ آج تو آپ کے پاس قرآن ہے نا زیر زبر پیش میں وغیرہ میں، جس زمانے میں عربی لکھاوت ہوتی تھی اس زمانے میں کوئی زیر زبر پیش نہ نقطہ ہوتا تھا، ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب کوئی یہ عربی کے، کیونکہ وہ عرب تھے، ان کو کسی ضرورت نہیں تھی کسی نے عربی سکھانا ہے، نحو پڑھانا ہے یا اس کو قواعد سکھانا ہے، وہ تو سب جانتے تھے عربی کی نحو کیا ہے۔ تو اس نے وہاں اس زمانے میں جب یہ چیزیں قرآن بین دفتین نہیں جمع ہوا تھا، ابو بکر صدیق کے زمانے میں بین دفتین جمع ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور قرآن آپ کو بتایا کہ جو جنگ ہوئی تھی مسلم کذاب کے دوران، جو پہلے 11 صحابہ گئے تھے اس میں تو سب سے بڑے حفاظ القرآن شہید ہو چکے تھے، بڑے بڑے حفاظ القرآن شہید۔ تو یہ ان کی ایک احتیاط برتی تھی کہ ابھی تھوڑا چیز کو روکا جائے، کیونکہ وہ جو بھی صحابہ نزدیک تھے اس کو اس نظر سے دیکھا جائے کہ حکمت کے تحت۔ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں دوبارہ بحال بھی کیا گیا اس پروسیس کو، کس کو؟ احادیث کی بندش، بعد کی باتیں ہوئی ہیں، اسی زمانے میں بھی بحال ہوا ہے، لکھی شروع کی ہے، مجھے ابھی ذہن میں میرے نہیں آ رہا ہے، باقاعدہ لکھا جانا شروع ہوا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ نہیں بحال، اب اس میں پھر وہی بات آ جاتی ہے نا، ایک چیز کو پہلے زمانے میں صرف اس لیے روکا گیا تھا کہ اب قرآن کی آیتیں جو ہے نا اس وقت بین دفتین نہیں ہے، جب بین دفتین جمع ہو کے سامنے آ گئی تو بس کے بعد مرحلہ کھل گیا تھا۔ اب ہر ایک کی اپنی پروسیس تھی کہ بھائی کوئی کس چیز کو کیسا۔ اب سب سے پہلی کتاب جو اہل سنت کے پاس لکھی گئی ہے وہ امام مالک کی موطا ہے، ٹھیک ہے نا، موطا کتاب سامنے آئی، وہ بھی حدیث کی کتاب ہے، اس میں حدیثیں جمع کی گئی ایک طریقے سے، لیکن کوشش اس سے بھی پہلے ہوئی ہے، یہ بات ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ بعد میں جب حدیثوں میں من گھڑت روایتیں شامل ہونا شروع ہو گئی تو پھر اس میں جو ہے نا حدیثوں کا الگ سے پروسیس شروع ہوا۔ اس یہ ہے کہ امت تو کبھی بھی ضلالت پہ گمراہی پہ جمع نہیں ہوئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ دجال کے دور میں بھی نہیں ہوگی، ہاں دجال کے دور میں، دجال تو آئیں گا آگے، اس میں امت ہوگی گمراہی کی، ہاں وہ تو ظاہر سی بات ہے، زبردست گمراہی ہے وہ تو، دیکھیں نا پھر تو یہ ہاں ٹوٹ گیا۔ نہیں دیکھیں وہ اس کی احتیاط کے لیے کیا کرنا چاہیے، کیا آپ نے پریکوشن لینے چاہیے، وہ الگ چیز ہے، وہ الگ بحث آ جاتی ہے۔ یہاں پہ تو بات یہ ہو رہی ہے کہ آج آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کا سوال یہ بنتا ہے کہ کون سا فرقہ حق پر ہے، آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہوں گے۔ نہیں ہاں وہ فارمولا جو آپ نے بتایا کہ امت کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی، یہ رسول اللہ کی حدیث کے ہے، دور میں بھی تو امت ہے، آپ اس وقت حضور کی حدیث ہے کہ میری امت جو ہے، اب دیکھیں نا اس سے بڑی کیا حدیث ہو سکتی ہے رسول اللہ کہ واللہ کہ میں اپنی اللہ کی ذات کی قسم کھا کے رسول فرما رہا ہے کہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم شرک کر بیٹھو، میرے بات ایسے ہی ہے، شرک کی جو ہے نا رسول اللہ یعنی سب سے بڑی گمراہی تو شرک ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس بات کا ڈر نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، میری بات جو ہے میری، لیکن یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردن نہیں مارو دنیا کی خاطر،
یہ ایک طرف یہ مطلب دوسری گمراہی، اس کا ڈر تھا امت کو. لیکن یہاں کا ڈر نہیں تھا کہ شرک جو سب سے بڑا گناہ ہے اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے. اب یہاں پہ یہ سوال ان کا ایک سوال تھا کہ میں بھول گیا ہوں، شاید ذہن سے باتوں میں ادھر گیا، کیونکہ ایک طرف انہوں نے ایک سوال کیا تھا، میں نے ذہن سے اتر گیا. انہوں نے ہدایت کا سرچشمہ 12 میزان میں نے قرار دیا کہ میزان افضلیت جو آپ کو بتایا کہ قرآن اور رسول خدا کا فرمان ہے. ہاں تو وہ تو ہم اس کو حدیث کہتے ہیں نا، ہم تو ان کو حدیث کہتے ہیں، رسول اللہ کا فرمان جو حدیث ہدایت کا سرچشمہ ہے وہ حدیث. ابھی سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ احادیثوں کا سرچشمہ تو ہمارے پاس ہی تو ہے. ہم نے جتنا کام کیا ہے اس پہ ٹھوک کر، ہمارے لیے تو حدیث کے لیے رجال کے مطالعے میں جو ہے اسماء رجال میں جو کام اہل سنت نے کیا ہوا ہے، جو ایک ایک حدیث پہ جرح کرتے ہیں، ایک ایک حدیث کو اس کے مطابق جو ہے نا اس کو بنایا گیا ہے. اور کوئی اگر مسلک میں اس طرح کام ہوا ہے تو آ کے بتائے ہمیں تو آپ کے ویسے حدیث پہ کام ہی نہیں ہوا. ہمارے پاس حدیث پر کام ہوا ہے. اچھا، کیوں کام ہوا؟ اب تک ہو رہا ہے. ہمارے پاس اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بند کیا ہوا ہے. تو آپ ہدایت کس سے لیتے ہیں؟ ہم ہدایت اہل بیت علیہ السلام سے لیتے ہیں، قرآن سے لیتے ہیں. اللہ ہدایت کرتا ہے. وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ. قول طیب سے اللہ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ میں نے جو آپ کے سامنے اپنا جواب پیش کیا تھا، مجھے امید تھی کہ میرے جواب کو وہ رد کریں گے کسی عقلی دلیل سے. نہیں، میں نے یہ جو اگر میں نے کہا کہ میزان ٹھہرایا فضیلت کا کہ کسے ہونا چاہیے، تو مجھے اس بات کا جواب درکار تھا تیجانی صاحب سے کہ میری بات کو رد کر کے مجھے میزان سمجھائیں گے کہ فضیلت کا میزان معیار کیا ہے. بہرحال میں نے جو آپ کو معیار بتایا ہے وہ عین قرآن بتایا ہے، رسول خدا کا فرمان بتایا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشہور و معروف حدیث ہے کہ حدیث طیر، امام نسائی نے لکھا ہے اسے، کہ رسول خدا کے پاس ایک پرندہ تھا. رسول خدا نے فرمایا، یعنی بھنا ہوا پکا ہوا، کہ یا اللہ اس شخص کو بھیج جو میرے بعد سب سے بڑھ کر تیرے پاس محبوب ہو، سب سے بڑھ کر افضل ہو. تو امیر المومنین تشریف لائے، رسول خدا نے ان کے ساتھ بیٹھ کر کھایا. تو خدا نہ خواستہ کہ اللہ سے اشتباہ ہو گیا کہ جو حقیقی اس بیار پر تھا اسے نہیں بھیجا، امیر المومنین کو بعد چوتھے نمبر پر والے کو بھیج دیا. تو بات یہ ہے کہ میں نے جیسے آپ کے سامنے وضاحت کی، یہ تو میں نے پہلی دفعہ آج دیکھا ہے کہ مفتی صاحب نے جو ہے نا اس بات کا انکار، تیجانی صاحب نے انکار کیا ہے کہ حدیث پر پابندی نہیں تھی. پہلے شخص ہیں، کبھی کسی عالم نے نہیں کیا. اب یہاں پر جو ہے بات ہدایت کی ہے، ضروری ہے ان چیزوں کو واضح کرنا. دیکھیں جب امیر المومنین لڑنے جا رہے تھے خندق میں، یہ تو مشہور معروف حدیث ہے کہ ضربت علی افضل من عبادت الثقلین، یعنی ثقلین کی ایک ضربت. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ تمام فضائل موجود ہونے کے بعد بھی اگر ہمیں سمجھ میں نہ آئے کہ فضیلت کے معیار میں سب سے بڑھ کر کون ہے، اور میزان قرآن موجود ہو اور ہم اپنے نئے طریقے بنا لیں کسی کو افضل بنانے کے، تو اس میں جو ہے وہ ایک ٹیکنیکل سوال پوچھوں پھر اس کے بعد تیجانی صاحب کی طرف. ایک بات تو مجھے سمجھ میں آئی کہ تیجانی صاحب نے بتائی کہ اللہ کے رسول سے ہدایت ملتی ہے، ان کو براہ راست اللہ ہدایت دیتا ہے. اگر میں کہوں کہ رسالت مآب پردہ فرما لیتے ہیں تو ہدایت کا منبع مرکز کیا ہوگا؟ دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میں نے پہلے ہی آپ سے عرض کیا کہ ہدایت کا موضوع ہے تو امت کو ایسے نہیں چھوڑا، اپنے اہل بیت کے لیے کہا ہے، ہادی بنایا ہے. مفتی صاحب نے کہا کہ خلفائے راشدون، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح فرمان موجود ہے، بخاری میں، مسلم میں، تمام محدثین نے لکھا. رسول خدا نے فرمایا تھا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہیں. میں مفتی عبدالباقی صاحب کے ساتھ بیٹھا، انہوں نے 5 کو گنتی کیا، یزید کو بھی گنتی کیا. پھر میں مفتی بندگی صاحب کے ساتھ بیٹھا، انہوں نے کہا میں اس حدیث کو نہیں مانتا. مفتی ہداروی صاحب کے ساتھ بیٹھا، انہوں نے 8 تک کو گنتی کیا کہ 8 جو ہیں ہمیں پتہ ہے، اس کے علاوہ 4 ہمیں پتہ نہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح فرمان ہے، من لم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو بھی اپنے وقت کے امام کی معرفت کے سوا دنیا سے چلا گیا وہ جاہلیت کی موت مر گیا. تو ہر شخص کو یہ ضروری ہے کہ وہ پہچانے کہ اس کے وقت کا امام کون ہے، اور ہم اب معاشر میں بھی اپنے امام کے پیچھے اٹھائے جائیں گے. آپ کی اجازت ہو تیجانی صاحب؟ نہیں، مجھے پورا تو کرنا ہے، وہ چیزیں رہ جائیں گی. کیونکہ بات یہ ہے کہ جب خلفائے راشدون کی بات ہے، رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد 12 میرے جانشین ہیں. تو آج ہمارے ملک میں بچے پڑھتے ہیں مسلمانوں کے 4 خلیفہ ہیں، باقی 8 خلیفہ ان کو نہیں پڑھائے جاتے. بات یہ ہے کہ خلفائے راشدون جو رسول خدا کے اوصیاء ہیں، بات ان کی ہو رہی ہے کہ وہ خلفاء بھی ہیں، راشدون بھی ہیں. خلفاء یعنی ارض پر خلیفہ، پوری زمین پر خلیفہ اللہ کا. اور اس کو کون بنائے گا، یہ ذمہ داری بھی خود رسول خدا کی، اللہ کی ہے کہ وہ آپ کو خلیفہ دے کر جائیں. اپنے بعد کون ہے؟ جب رسول خدا آپ سے کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، تو وہی بتائیں گے نا کہ میرے جانشین کون ہیں. یہ تو پہلے ہم ویسے کر چکے ہیں. بات یہ ہے کہ میں نے پوچھا یہی سوال کہ بھائی آج اس زمانے میں ہمارا امام کون ہے، اگر ہم اسے نہ پہچانے تو جاہلیت کی موت مر جائیں. تو ہداروی صاحب نے کہا کہ آج کوئی امام نہیں ہے. یعنی پھر وہ ہمیں مجبوراً یہ سوال کرنا پڑا کہ اب پھر تمام اہل سنت یعنی جاہلیت پر جا رہے ہیں. نعوذ باللہ، انہیں پہچاننا چاہیے. یہ تو ہم ایک علمی بحث کر رہے ہیں کہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے وقت کا امام کون ہے. اور یہ سلسلہ ابھی نہیں، اس وقت بھی ہے. اب مفتی صاحب نے جو ہے وہ امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، یہ جو حدیث سنائی ہے یہ نہ درایتاً ٹھیک ہے، نہ ہی اس کا مفہوم جو ہے آج تک صحیح سمجھ میں نہیں آیا. خداوند متعال کا یہ فرمانا ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین.
اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. اگر تم دین سے پھر جاؤ تو اللہ ایک اور قوم کو لے کر آئے گا جو تم سے بڑھ کر ہوگے تقویٰ میں، پرہیزگاری میں، اور وہ کافروں پر شدید ہوں گے اور مسلمانوں یعنی مومنین کے ساتھ رحم دل ہوں گے. پھر خداوند متعال فرماتا ہے کہ وما محمد الا رسول، یہ محمد جو ہے ایک رسول ہیں، یعنی یہ اپنی ذات میں نہیں ہے، میرے رسول ہیں، اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں میری طرف سے. افایمات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر یہ مر جائیں یا انہیں قتل کر دیا جائے تو کیا تم الٹے پیر پھر جاؤ گے؟ قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی. بالکل یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ ایک آیت میں فرمان بھی موجود ہے رسول خدا کا کہ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى ونصلہ جہنم. جو بھی ومن یشاقق الرسول، جو بھی واضح ہونے کے بعد تمام نشانیاں اسے مل چکی ہیں، اس کے واضح ہونے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، مومنین کی سبیل کے علاوہ اور سبیل پر چلے گا، تو جہاں وہ چلے گا ہم چلنے دیں گے. یہ احتمالات جو ہیں موجود ہیں. اللہ اصل میں کیا ہے کہ اللہ کے رسول اپنی جماعت کو یعنی قیامت تک ایک راہ دکھا رہے ہیں. اگر اس راہ پر چلو گے، اس سبیل پر چلو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. آخری چیز میں جو ہے وہ واضح کر دوں، خداوند متعال کا یہ فرمان ہے کہ واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، کہ اللہ تمہیں بلاتا ہے دار السلام کی طرف، ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور جسے چاہتا ہے صراط مستقیم پر ہدایت کرتا ہے. بات یہ ہے کہ آپ، میں اور اس وقت جو لوگ موجود تھے تمام کے تمام خداوند متعال، یہ انویٹیشن کارڈ ہے. آیت سنیے گا بڑی توجہ سے. یہ آیت انویٹیشن کارڈ ہے تمام مسلمانوں کے لیے کہ اللہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ ایفرٹ کرو، کوشش کرو کہ دارالسلام کی طرف آؤ. امام سے پوچھا گیا کہ دارالسلام کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ وہ جنت ہے جہاں نہ خستگی ہے، جہاں نہ تھکاوٹ ہے، جہاں نہ غم ہے، جہاں نہ پریشانی ہے. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ تم آؤ، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں دارالسلام کی طرف. اب ہم عمل کے ذریعے سے اس دارالسلام کی طرف جائیں گے. وہ دار جو اللہ جس کی دعوت دے رہا ہے، اس دار کا سردار، اس دار کا سردار اور جسے دعوت دی جا رہی ہے دونوں برابر نہیں ہیں. سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ سیدۃ النساء العالمین ہیں، جنت کی جوانوں کی خواتین کی سردار ہیں. امام حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. تو جو سردار ہیں وہ ابوہما خیر منہما، اور ان کے بابا ان سے بھی زیادہ افضل ہیں. تو یہ جو دعوت دے کر بلائے جا رہے ہیں کہ عمل کے ذریعے سے آؤ، اور جو ان کو پہلے سے سرداری دی گئی ہے، یہ دونوں کسی صورت برابر نہیں ہو سکتے. جو اس دار تک پہنچنے کے لیے بھی اللہ کے رسول نے جو دنیا کے اندر بیعت دکھایا ہے، وہ بیعت ہے محمد و آل محمد کا، ان کے اوصیاء کا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے پاس آپ اینڈنگ بھی آپ سے ہوگی اب زیادہ دوبارہ نہیں. مجھے پتا ہوتا تھا کہ اسپیسیفک لمبی لسٹ تھی نا، تو تھوڑی بہت اور چیزیں بھی لے کے آیا تھا ساتھ، لیکن میں مختصر جواب دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ بھائی وہ حدیثوں پہ پابندی تھی. آپ کو پتا اہل سنت کے پاس سب سے زیادہ حدیثیں کس کے ذریعے آتی ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہے نا وہ آخری صحابہ میں سے ہے، مطلب جو آخری 3 سال حضور کی وفات سے پہلے جنہوں نے اسلام لایا، اور سب سے زیادہ حدیثیں وہ منقول کرتے ہیں. اور آپ کا انتقال جو ہے 60 ہجری سے بھی بہت پہلے ہوا تھا، یعنی زمانے صحابہ میں ہی ان کا انتقال ہوا تھا. سب سے زیادہ حدیثیں ہم ان سے منتقل کرتے ہیں، یا ام المؤمنین سے، ٹھیک ہے نا. اور سوال یہ پیدا، انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پوچھو ان سے اہل علم سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ کے بارے میں بھی کہا ہے کہ اس حمیرہ سے پوچھا کرو، ان کے بارے میں بھی اشارہ کیا ہوا ہے. اسی طریقے سے عبداللہ بن عباس کو حبر الامہ بھی کہا ہے. ایسی بہت سی روایتیں ہیں جن مناقبات صحابہ کے متعلق ہیں. ہم صحابہ کے بیچ میں آپس میں جو ہے نا یہ گرد و پیش لڑنے کی باتیں ہم نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، صحابہ ہمارے لیے ہماری آنکھوں کے سرتاج ہے، اور ان کے دھول جو ہے نا ہماری آنکھوں کا سرما ہے. اب یہاں پہ آ جائے کہ انہوں نے جو لسٹ نکالی 12 اماموں کی، میں کہتا ہوں آپ مجھے نیکسٹ پروگرام کے ساتھ میرا رکھوا لیں. میں ان کے سامنے لسٹ لاؤں گا کہ 12 اماموں پہ وہ اہل بیت ہی آپس میں لڑ رہے تھے. نفس زکیہ وہ لڑتا رہا امامت کے لیے، زید بن علی وہ لڑتے رہے امامت کے لیے، امام اسماعیل وہ لڑتے، کئی انہی کے بیچ میں ائمہ کی جو لسٹ ہے وہ ہے. اور سب سے بڑی بات ہے آخری امام کے متعلق جو یہ کہتے ہیں کہ وہ امام زمان ہے جو غیب و میں ہے، اس کی دلیل یہ اہل بیت سے نہیں لیتے ہیں، کیونکہ اہل بیت تو ان کے بھائی حسن عسکری کے جعفر وہ تو انکار کرتے تھے. ان کی دلیل یہ لیتے ہیں عثمان صاحب سے جو سفیر تھے، عثمان بن العمری سے. وہ واحد شخص تھا جو غار میں جاتا تھا، خود بات کرتا تھا، خود ہی آ کے جو ہے نا ان کو بتاتا ہے کہ یہ سوال پوچھا اور جواب دیا. اس کے ساتھ دوسرا بھی کوئی نہیں ہوتا تھا، اور نہ اس نے خود نے بھی نہیں دیکھا تھا. وہ کہتا تھا مجھے آواز آتی ہے بس. اب اللہ عالم آواز کس کی تھی یہ تو ہمیں بھی نہیں جانتا. تو یہ ساری دلائل جو ہے وہ الگ چیزیں موضوع بن جاتا ہے. موضوع یہ ہے کہ ہدایت انہوں نے کہا کہ بھئی رسول اللہ کی جو ہے مطلب یہ حدیث نہیں ہے کہ جو ہے وہ کیا بولتے ہیں امت جو ہے وہ اس میں جمع نہیں ہو سکتی ہے. وہ انہوں نے جو آیت پڑھی وہ احتمال ہے ایک کہ بھئی تم اگر ایک فرقہ یا ایک قوم جو ہے اگر وہ گمراہی پہ جمع ہو جائے تو اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے، وہ تو احتمال ہے. لیکن قرآن کس کے دلوں میں محفوظ ہے؟ مسلمانوں کے دل میں محفوظ ہے. یہ تو سب سے بڑا سر چشمہ ہے کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دل میں محفوظ کر دیا ہے. پھر رسول اللہ کی حدیثوں کو
یہی تو صحابہ کی حدیث کو جو کون محفوظ کر رہا ہے؟ کتابوں کی بات نہیں کر رہی، جو اہل حدیث صحیح معنوں میں حفاظ کہا جاتا تھا، اس کو جو 1000 حدیث جو ہے نا حفظ کر کے بیٹھا ہوتا تھا. تو وہ اس چیزوں کو جو ہے نا ہم معنوں میں لیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس چیزوں میں محفوظ کیا، تو وہ گمراہی پہ نہیں ہوئے. اب اس کے علاوہ اگر کوئی باتیں ہوں گی تو پھر وہ بہت ڈیوائیڈڈ بات ہے. یہ پوچھ رہے تھے کہ 12 خلفاء کا نام ہمارے پاس نہیں موجود، کون؟ دیکھیں ایسی کوئی حدیث ہے ہی نہیں ہے جس میں 12 خلفاء کا نام ہو. یہ ضرور ہے کہ 12 خلیفہ ہوں گے جس کے دور میں اسلام پھلے گا پھولے گا. کس طریقے سے رسول اللہ نے بیان کی، وہ اس طریقے سے بیان کی ہے کہ قیامت تب تک نہیں آئیں گی جب تک کہ اسلام میں 12 خلفاء نہ آ جائے. وہ کون 12 سمجھا نہیں؟ سنیں نا میری بات کو. رسول اللہ نے ایک بتائی بشارت دی ہے کہ ایسے دور آتے رہیں گے کہ جس میں یہ شخصیات جب ابھر کے سامنے آئیں گی، انہوں نے اسلام کو سنبھالنا ہے، اس کو پھیلنا ہے، اس کو پھیلانا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ان کے ادوار میں اسلام سمٹے گا نہیں، پھیلے گا. اسلام کی یہ ڈیفینس کریں گے اسلام کو. ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک حدیث کو اس معنوں میں لیا ہے، یہ 12 اس میں 12 خلفاء. اور یہ حدیث حضرت علی سے ہی منقول ہے. تو ان سے پوچھا گیا کہ کہا گیا کہ کون ہوں گے، تو کہا وہ سب قریش میں سے ہوں گے. اوکے، لفظ قریش کا استعمال کیا، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ قریش میں سے ہوں گے، یعنی عرب میں سے ہوں گے. ٹھیک ہے نا؟ اب قریش میں تو اہل بیت اولا ہے، ہم تو مانتے ہیں اس بات کو. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ خلفاء، لیکن کہتے ہیں کہ 12 خلفاء کے نام ہیں، تو اہل سنت کے پاس کوئی نام نہیں ہے. ہاں، اہل سنت نے اس پہ استنباط کیا کہ 12 خلفاء اولا، جو خلفاء صحابہ کی ادوار ہیں وہ تمام خلفاء راشدین مہدیین ہیں، کیونکہ انہوں نے تو رسول اللہ سے سیکھا ہے. اور کس نے سیکھا ہے؟ ہم اگر ان کے بعد آنے والے ہزاروں سال کے بعد کسی کو شخصیت کو ہم کہیں گے کہ بھائی وہ خلفاء اعلی راشدین مہدیین ہیں، اور جو ان کے قریب ترین تھے انہوں نے کچھ نہیں سیکھا تھا کہ رسول اللہ سے؟ یہ تو بڑا عجیب سا سوال ہو جاتا ہے. جن کو رسول اللہ نے تیار کیا، ٹرین کیا، سیاست سکھائی، دین سکھایا، سب کچھ سکھایا، ہم نے ان سے حاصل کر لیا. اب اولا ناس وہ جو قریب ترین ہے. اور ایک حدیث میں بھی ہے کہ میرے بعد، یہ حدیث ہے، میں نے اپنی کتاب میں بھی اس کا حوالہ دیا، یہ حدیث ہے کہ میرے بعد ابو بکر عمر کی اتباع کرنا. یہ حدیث ہے ہمارے پاس. صحیح. یہ تو 2 ہو گئے، 10 باقی. میں نے آپ کو پہلے بتا دیا نا کچھ حدیث ہے. اب حضرت علی کے متعلق حدیث ہے، اللہم جعلہ ہادیا مہدیا، یہ حدیث ہے ان کے متعلق. ٹھیک ہے نا؟ ہم جہاں تک ملتا ہے، حضرت عثمان کے غنی کے متعلق حدیث ہے کہ اگر تم سے زبردستی جو ہے نا کرتا اتارا جانے کہا جائے، منافقین، لفظ مستعمل منافقین چاہیں گے کہ تمہارے کرتے کو تو تم مت اتارنا. اس کی یہی تعبیر کی گئی ہے کہ کرتے سے مراد خلافت. صحیح. تو یہ آگے آپ کے اپنے پاس امام حسن کے متعلق کہ ابن ہادہ سید، یہ تو میرا سید ہے بیٹا. ٹھیک ہے نا؟ یہ مسلمانوں کے 2 گروہ ہیں. اور ایک ہی حدیث فکس آتی ہے مشاجرہ صحابہ پہ. ایک بات میں آپ کو یہاں ڈکلیئر کرانا چاہتا ہوں، میری بحث میں جو میں تحقیق کرتا رہا، اس میں صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی حدیث ہے جو مشاجرہ صحابہ پہ فٹ بیٹھتی ہے، وہ یہی حدیث ہے کہ ابن ہادہ سید لعل اللہ یصلح ما بین فئتین عظیمتین. یہ ایک ہی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سید ہے، ان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ 2 بڑے مسلمان گروہوں کے بیچ میں صلح کرائے گا. اور وہ ہوا واقعہ. اس کے علاوہ کوئی نہیں حدیث بیٹھتی ہے مشاجرہ صحابہ پہ. تو یہ ساری باتوں کو ہم نظر میں رکھیں گے تو ہمارے سامنے باتیں بالکل سامنے کلیئر ہو گیا. امام حسن تک تو انہوں نے کہا سارے نام ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ تشریح کر رہے ہیں نا. بات یہ ہے کہ جب رسول خدا نے 12 بتائیں، یہ رسول خدا کی ذمہ داری ہے کہ وہ نام بھی بتائیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ رسول خدا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ یہ فرائض السمتین میں روایت موجود ہے. رسول خدا نے سب کے نام بتائے، ان کے والدین کے نام بھی بتائے. وہ اس کو اب اور نہیں کرتے تو وہ الگ بات ہے. میں ابھی میرے پاس موجود ہے. آپ مجھے مسلسل جو ہے نا، مسلسل جو ہے نا تیجانی صاحب نے ضعیف روایات سنائی آج ہمیں. بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، بات یہ ہے کہ بات امت کی ہو رہی ہے، ہدایت کی ہو رہی ہے. تو تمام امت جو ہے یزید پر متفق تھی، امام حسین جو ہے اس کے خلاف تھی. اب یہ امت کیا یعنی کیا مقصد؟ وہ ایک جگہ پر جمع ہے تو کیا امام حسین اشتباہ پر تھے؟ استغفر اللہ. میں جواب دے سکتا ہوں. ایک منٹ. بات یہ ہے کہ یہ جس طریقے سے مثال کے طور پر نہیں بات مجھے پتہ ہے نا کیا جواب دیں گے. مجھے پتہ ہے کیا جواب. آپ میرے بھائی نے وہی بتا دیں. اصل میں کیا ہے کہ جو چیزیں میں نے اٹھائی ہیں، جو میں نے آج استدلال کیا ہے، مجھے امید تھی کہ مجھے میری باتوں کا جواب ملے گا. یہ تیجانی صاحب باتوں کو کہیں اور لے گئے. بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو شروع میں معیار کا قرار دیا، تو یہ اپنے عقیدے میں خود بھی جو ہے نا وہ میں چاہتا ہوں کہ منصف بنے. اچھا، انہوں نے فرمایا کہ صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے مقام مرتبے کا مقام کسی کا نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ جب یہ صحابہ موجود ہیں، پھر یزید خلیفہ تابعی کیسے بن گیا؟ امام حسن حسین کو تو آپ چھوڑیں. بات یہ ہے کہ جب ہدایت کے ستارے موجود ہیں جن کی اتباع کی اللہ کے رسول نے اگر آپ سے کہی ہے، سفارش کی ہے کہ بھائی ان کی اتباع کرنا، تو یزید کے لیے ضروری تھا کہ وہ بھی جو ہے نا صحابہ کی اتباع کرتا، یا ایسا ماحول کریٹ کیا جاتا کہ کوئی صحابی ہی آتا. تو صحابہ کی موجودگی میں یزید خلیفہ بن چکا. تو اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیں کیا نکلا. بات یہ ہے کہ اگر آپ اسی معیار پر، صحابی کے معیار پر امام حسین کو لیتے ہیں، تو ہم فقط اس بات پر روتے رہیں
کہ امام حسین کی موجودگی میں یزید خلیفہ بن گیا تو ہمارا جو ہے نا یہ کربلا کے مصائب اور مطلب جگہ، لیکن فقط اس بات پر روتے رہیں کہ امام حسین کی موجودگی میں یزید خلیفہ بن گیا تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ رہی بات امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو خداوند متعال کا فرمان ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اپنے عہدوں کو وفا کرو تو خدا تم سے تمام عہدوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکومت دے دی، خلافت اللہ کی طرف سے ہے، اللہ خلیفہ بناتا ہے، لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے خلیفہ جو اللہ کی طرف سے ہادی ہے اس کی اتباع کریں، جس کے پیچھے وہ اٹھائے جائیں گے۔ رہی بات حکومت کی، ہمارے پاس یہ کانسیپٹ ہے، پہلے واضح ہو چکا ہے کہ ظاہری طور پر حکومت کا نہ ہونا اس سے خلافت کا تعلق نہیں ہے۔ خلیفہ خدا زمین پر اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ نہ پھر خلیفہ ہے، وہ اللہ کی طرف سے۔ میں شکریہ کہنا چاہتا ہوں، پروگرام میں وقت نہیں بچا، اگر صاحب 2 منٹ میں جواب دینا۔ ہاں بالکل، جواب سیدھی سی ہے، یزید کا متعلق کی بات نہیں، میں اگر 1 منٹ آپ مجھے دے دو، نہیں 1 منٹ، میں نے ابھی وہ جو ٹائم ملا، بات یہ ہے کہ نہیں بات یہ ہے کہ میں نے وہ جو ساری چیزیں بتا دی کہ بھائی ہدایت کے ستاروں کی موجودگی میں نے جو میزان قرار دیا تھا، میں اس پہ چاہ رہا ہوں کہ دوبارہ توجہ دلاؤں کہ میں نے جو میزان قرار دیا علم کا ہونا، تو خداوند متعال نے فرما دیا ہے کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، تو جو وارث قرآن ہے اس کی ذمہ داری ہے، وہ جو اس کا ہم پلہ ہے اللہ کے رسول نے ٹھہرایا ہے۔ اللہ کے رسول اگر آپ سے کہہ رہے ہیں کہ میں تم میں قرآن و اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، تو خلیفہ بھی اللہ کی طرف سے اہل بیت میں ہی ہوگا، باہر سے نہیں ہوگا۔ اور جو علم کا معیار ہے، بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام جو ہے اس کے لیے آیت اتری ہے اللہ مخاطب ہے کافروں سے نہ کہ یہودیوں سے۔ انہوں نے ایک آبجیکشن بھی رکھا، آپ نے اس کو کاؤنٹر کون سا؟ خود اہل بیت کے درمیان بھی۔ اچھا ہاں، دوسری بات، اچھا ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ اگر اللہ خداوند متعال کا فرمان ہے وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُلُ اللَّهِ، جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے آیتیں آتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ایسی رسالت ہمارے پاس کیوں نہیں آئی۔ یہاں تو رسالت پر اختلاف ہو رہا ہے کہ ہم رسول کیوں نہیں بنے، تو خداوند متعال نے فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو پتہ ہے کہ رسالت کو کہاں رکھنا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا کہ ساری امامت جو چلی ہے وہ امام حسین میں سے چلی ہے، امام حسن میں سے کوئی خلیفہ نہیں ہوا، تو انہوں نے سوال کیا کہ حضرت موسیٰ اولو العزم پیغمبر تھے، مقام و مرتبے میں حضرت ہارون سے زیادہ تھے، ساری جو ہے نبوت چلی حضرت ہارون میں سے، حضرت موسیٰ میں سے کوئی نبی نہیں ہوا، حضرت یوسف میں سے کوئی نبی نہیں ہوا، دوسرے بھائی میں سے ہوا، ایسا کیوں ہوا؟ تو اس نے کہا کہ یہ تو اللہ کی مرضی، تو امام نے بھی کہا یہ بھی اللہ کی مرضی، لا تسألوا عما يفعل وهم يسألون، اگر جو اللہ کی طرف سے خلیفہ خدا بنایا گیا ہے اسی کا بھائی اگر اس کا ادعا کرتا ہے تو میزان تو آپ کے پاس وہی رہے گا نا، اللہ کے رسول نص جو ہے